رات کی سیاہی حویلی کے بڑے سے دریچوں پر گہری چھائی ہوئی تھی۔ باہر صحن میں لائٹس جل رہی تھی مگر اندر اس کمرے میں جہاں وہ معصوم بیٹھی تھی صرف خاموشی اور خوف تھا۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے، شاید گاؤں کے لوگوں کی وہ سنگ دل نظریں ابھی تک اس کی روح میں دھسی ہوئی تھی، یا پھر اس مرد کی جو چند لمحے میں کمرے کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ بہرحال دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ کھلا اور ادھم رئیس خانزادہ اپنا اونچا سراپا، سخت چٹان جیسا چہرہ، آنکھوں میں دہکتی ہوئی چنگاریاں لیے اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھ کر ارمینا نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ یا اللہ مجھے بچا لے۔ وہ خاموش آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارمینا نے دل پر ہاتھ رکھا، سانس اٹک سا گیا۔ یوں کانپ رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار دوں گا۔ وہ طنز کرتا ایک قدم مزید نزدیک آیا۔ ارمینا کی سانس پھر سے لرزی۔ ویسے مار بھی سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس کی آواز سرد مگر عجیب سی گرفت رکھنے والی تھی۔ آخر میرے بھائی کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ اس کے الفاظ سے ارمینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ غلطی سے ہوا تھا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ وہ ڈرتی ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے لگی اور ادھم کے جبڑوں کی لکیر کھنچ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوری اوپر کی، گرفت میں سختی کے ساتھ عجیب سی نرمی چھپی تھی۔ غلطی؟ اس کی آنکھوں میں جیسے ہزاروں چنگاریاں ٹمٹمائیں۔ میرے بھائی کی لاش کے سامنے تم پسٹل لے کر بیٹھی تھی اور کہتی ہو کہ غلطی ہو گئی تھی، ہاں؟ ارمینا نے ہونٹ بھیج لیے، اس کی آنکھیں بھیگنے کے باوجود دلکش تھیں۔ ادھم چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر اچانک وہ اس کے اور قریب جھک گیا، اتنا کہ ارمینا کو لگا اس کی سانسیں اپنی پلکوں کو چھوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ ڈرو مت، وہ دھیرے سے بولا۔ اگر میں ظلم کرنا چاہتا تو نکاح کی پہلی رات تمہارے زخموں پہ مرہم کے بجائے نمک چھڑکتا۔ ارمینا نے اس کی طرف دیکھا، یہ جملہ نرم بھی تھا اور خطرناک بھی، جبکہ ادھم نے ایک نظر اس کی بھوری آنکھوں کا جائزہ لیا اور دھیرے سے اس کے سر پر لٹکی آوارہ لٹ کو پیچھے کیا۔ ہاں میں بہت سخت ہوں، تم سے بے حد نفرت کرتا ہوں، لیکن میں مرد بھی ہوں اور مرد عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس نے سرسری سلمس دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے میرے اندر کی طوفان کو بھڑکایا نا تو یاد رکھنا میں بہت برا پیش آنے والوں میں سے ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا، گہری ٹھنڈی نظر سے دیکھتا ہوا بولا، اور اس کے الفاظ سے ارمینا دل دھڑکنے لگا۔ میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ اسے جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اور چونکہ تم نے میرا بھائی نہیں میرا بیٹا قتل کیا ہے تو یاد رکھنا ایک کے بدلے تم سے دو لوں گا۔ وہ اسے دھمکاتا باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی ارمینا کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ یہ رات، یہ خوف، یہ نفرتیں اور یہ عجیب سا نرم سا لفظ بتا رہا تھا کہ یہ رشتہ محض سزا نہیں، کچھ اور بھی کرنے والا تھا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، گاؤں کی کچی سڑک پر چلتی ہوئی ارمینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہلکی ہوا اس کے دوپٹے کے کنارے سے کھلتی جا رہی تھی، ہاتھ میں دکان سے لیا ہوا سودا اور قدموں میں وہی چنچل سی اٹھان جیسے اس کی موجودگی میں ایک فوار سی زندگی ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے! وہ راستے میں جھکی ایک جھاڑ کے پھول کو ٹھیک کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ سامنے سے احضر رئیس خانزادہ اپنے دوست کے ساتھ جیپ میں بیٹھا اس کے پاس آتا طنزیہ مسکراہٹ اس پر ڈالتا ہوا بولا، اتنی تیز تیز کہاں جا رہی ہو ارمینا؟ کچھ بات ہی کر لیتی مجھ سے۔ وہ مسکرایا جبکہ ارمینا نے آنکھیں تنگ کرتے قدم پیچھے بٹا ہٹایا۔ اسے سخت نفرت تھی اس مرد سے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ چھوڑو۔ اس کے جھڑکنے پر احضر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ سر ہلا کر جیپ سے اترا اور اس کے راستے میں آ کھڑا ہو گیا۔ کتنی سخت بننے لگی ہو، آج کل گاؤں کی سب لڑکیاں تو میرے آس پاس پھرتی ہیں، تم ہو کہ… وہ قدم اور بڑھانا چاہتا تھا کہ ارمینا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہاری باتیں اور تمہاری نظروں سے مجھے سخت نفرت ہے، سمجھے؟ اگر تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں سردار کے پاس چلی جاؤں گی۔ احضر چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر ہنسا۔ وہ سردار جو میرا بھائی ہے، جسے مجھ سے سگے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت ہے، تمہارے خیال میں وہ تمہاری بات سنے گا؟ نہیں میری جان، میرے ایک اشارے پہ وہ تمہیں میرے بستر پر لا دے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو جیپ میں بیٹھا دوست بھی قہقہ لگایا اور ارمینا تھوک نکلتی ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو خاموشی کے ساتھ رفو چکر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ احضر یہاں کے امیر و کبیر سردار قبیلے کا دوسرا چشم و چراغ تھا۔ اور تمہاری دوسری بات کہ نفرت ہے مجھ سے، تو فکر مت کرو، کسی دن تم مجھ سے پیار بھی کر بیٹھو گی ارمینا، وقت تو آنے دو۔ وہ اب نہایت دل لگی سے بولا تھا، میں تم جیسے انسان پر تھوڑی سی نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم کیا، تمہاری ساتھ نسلیں بھی آ جائیں میں تب بھی تم سے نفرت کروں گی۔ اب راستہ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ارمینا نے اندر سے ڈرتے بظاہر سخت لہجے میں کہا، اور اس کی اسی خوبصورتی اور خودداری نے احضر کو مہینوں سے اس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ نسل تو تمہاری مجھ سے ہی چلے گی، لکھوا لو میری جان، تم سے ہی رئیس خانزادوں کا وارث ہوگا۔ احضر نے آنکھوں میں لمحے بھر کو غصے کی چنگاری چمکی اور ارمینا اس کی بات پر ڈر سے کانپی۔ ایک دن تمہیں میرے سامنے جھکنا ہی پڑے گا، تب دیکھوں گا آج کی اکڑ کہاں جاتی ہے۔ وہ کہہ کر جیپ میں بیٹھا اور ارمینا گہرا سانس بھرتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔
دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اس گاؤں کی غریب مگر عزت دار کسان رحمت علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں شوگر اور جوڑوں کی درد کی مریض تھی، جس کی وجہ سے گھر کا سارا بوجھ اور روزمرہ کا پورا نظام ارمینہ ہی سنبھالتی تھی۔ سودا صرف لانا، کھانا پکانا، جانوروں کا خیال رکھنا اور ماں کی دوا وقت پر دینا، یہ سب اسی کی نازک مگر مضبوط کندھوں پر تھا۔ اس کی زندگی بہت مصروف اور پرسکون سے گزر رہی تھی کہ 2 مہینے پہلے گاؤں کے سردار رئیس خانزادہ کی اس پر نظر پڑی۔ وہ کسی کام سے حویلی گئی تھی، وہاں وہ اسے دیکھ کر دل دے بیٹھا اور ارمینہ کو بھی مجبور کرنے لگا۔ لیکن ارمینہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حتیٰ کہ دلچسپی ہو بھی جاتی اگر احسن خانزادہ کوئی اچھا لڑکا ہوتا۔ وہ بہت بگڑا ہوا نشئی امیر زادہ تھا، روز بیٹھک سجا کر نت نئے شوق پورے کرنے والا، باپ بھائی کے پیسوں پہ عیش کرنے والا۔ اس کے پیٹھ پیچھے سب ہی برائی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارمینہ کو اس سے سخت نفرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے بھی استعمال ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بڑی عزت دار شریف لڑکی تھی۔ اسے اپنے جیسا ہی نرم دل اور غریب لڑکا چاہیے تھا، جس کے ساتھ کما کر عزت کی زندگی جی سکے۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ قربان سردار قربان! ہجوم میں سے اونچی محبت سے لبریز آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ سامنے دوپہر کی دھوپ گاؤں کے میدان میں پھیل رہی تھی، مگر اس دھوپ میں سے بھی زیادہ تیز گھوڑے کی سموں کی آواز تھی، جو کچے راستے پر دھول اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اور لمحہ بھر میں وہ دھول ایک بھیبت ناک منظر میں بدل گئی، جہاں گاؤں کا سب سے دبنگ، خاموش، غسیلا اور حسین ترین سردار اپنے سیاہ گھوڑے رات پر سوار تیز رفتار میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ سر پر سیاہ پگڑی، حسین چہرے پر سیاہ ہلکی داڑھی، سیاہ کرتا پاجامہ پہنے، شینل کا سیاہ کھوسا اور کندھے پر سیاہی شال پہنے وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے رحم سختی تھی جیسے کسی کو پلک جھپکنے کی اجازت بھی اس کی مرضی سے ہو۔ گاؤں والے ایک ایک کر کے راستے سے ہٹتے گئے، کچھ نے سر جھکا کر سلام کیا اور کچھ سے فاصلے پر ڈرے ڈرے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ ادھم نے لگام روکی اور چند لمحے سر اٹھا کر ہجوم کو دیکھا۔ اس کی تیز آنکھوں میں ایک اندھیرا، ایک چنگاری تھی، جیسے غصہ اس کی رگ رگ میں بہے۔ آپ پھر جیت گئے سردار! وہ گھوڑے سے اترا تو اس کا خاص آدمی نبیل گھوڑی کی لگام اس سے پکڑتا محبت و عقیدت سے بولا، کیونکہ وہ ہر سال گھڑ سواری میں پہلے نمبر پر آتا تھا۔ جبکہ ادھم رئیس خانزادہ لب پھیچے چپ چاپ راستے کو چیرتا آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران ایک بوڑھا دیہاتی کانپتی ہوئی آواز میں آگے بڑھا۔ سلام سردار! میری دہی کی بارات پہنچنے والی ہے۔ ادھم نے سانس کھینچتے آہستہ سے اسے دیکھا۔ انتظام ہو گیا ہے نا؟ وہ اپنی منشی خادم سے بولا تو فوری سر جھکاتا جی سردار جی بولا۔ بے فکر ہو جا بابا، بارات خوش خوش واپس جائے گی۔ منشی ساتھ ہی بزرگ کو تسلی دے گیا تو تشکر میں روتا ہوا ادھم کا ہاتھ چوم گیا، جس نے اس کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچ اپنے ذمے لیا تھا۔ اس کا سردار بہت خیال اور احساس کرنے والا تھا، بس اس کے غصے سے بچنا پڑتا تھا کیونکہ اسے حد سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ اور شاید ادھم رئیس خانزادہ ایک ایسا مرد تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرے گا تو جنگ کی طرح اور نفرت بھی کرے گا تو قیامت کی طرح۔ اف، کتنی دیر ہو گئی ہے، امی بیچاری اکیلی کام کر رہی ہوگی۔ ارمینہ اپنے ہاتھ میں لکڑیوں کا ٹوکرا تھامے تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اسے چولہے میں جلانے کے لیے کھیتی اسے لکڑیاں بہت مشکل سے ملی تھیں، اور سحپہر شام کی طرف گامزن ہوتی دیکھ کر اسے فوری اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ اس لیے وہ تیز قدموں کے ساتھ گلی کی نگر کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے جیپ کی ہارن کی تیز آواز گونجنے لگی، جس پر ارمینہ نے پلٹ کر دیکھا تو احسن مسکراتا ہوا اسے ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ کمینہ! وہ زیر لب گالی دیتی آگے چلنے لگی، لیکن احسن فوراً جیپ سے اتر کر اس کے سامنے آتا اس کا راستہ روک گیا۔ آج وہ اپنے دوستوں کے بجائے اکیلا ہی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے آ گیا تھا۔ اوپر سے گلی کے نگر پہ لوگ بہت کم سے تھے، جیسے محسوس کر کے ارمینہ کو مزید خوف آنے لگا، کیونکہ شام کے وقت گلیوں میں رش کم ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو جو میرے منہ پہ مجھے گالی دینے لگی ہو، تو تجھے لگتا ہے مجھے سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کے قریب آ کر تھوڑی خفگی سے بولا۔ ارمینہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید آگے کو ہوا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں اور نہ ڈرنے والی ہوں، وہ پھولی سانس کے ساتھ بولی۔ اچھا، پھر آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر اس کی آنکھوں میں جنون سا آمد آیا۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، چل میرے ساتھ، تجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا ہے تاکہ 1-2 دن میں ہماری شادی ہو۔ وہ اس بار سخت لہجے میں بولا۔ کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم جیسے نشئی، زانی اور لفنگے آدمی سے نکاح کروں گی، اور راستہ چھوڑ دو میرا۔ وہ تل میں لائی اور اس کی بات پہ اثر جیسے کھر دماغ کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ بہت زبان چلتی ہے نا تیری، چل آج پتہ چلے گا تمہاری اوقات کیا ہے۔ اس نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ارمینہ پوری طاقت سے ہاتھ جھٹکتے زور سے چلا اٹھی۔ دور رہو مجھ سے، زیادہ بدتمیزی کی تو پورے گاؤں کو بتا دوں گی۔ اس کی مزید دھمکی پہ احسر کا غصہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مجھے انکار کرو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، اور چل میرے ساتھ۔
وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامنے لگا، لکڑی کا ٹوکرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور بلاشعوری طور پر ایک زبردست تھپڑ احسن رئیس خانزادہ کے گال پر مار گئی اور ہر طرف ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ دور رہو مجھ سے! وہ کانپتی ڈر کر بھاگنے لگی کہ احسن اسے قابو میں ہوتا اس کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے کو دھکا دے گیا اور ارمینا گرنے سے بمشکل سنبھلی۔ چل ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، پیار کی زبان تجھے سمجھ نہیں آئی نا تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے ساتھ ہی جیب سے محض اسے ڈرانے کے لیے پستول نکالی تھی تو ارمینا کی سانس اٹک گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، جانے دو مجھے۔ وہ ادھر ادھر مدد کے لیے کسی کو دیکھتی دھیرے سے بولی، جبکہ ان کے نزدیک کوئی نہیں تھا اور دور کھڑے لوگوں میں پاس آنے تو کیا ان کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ اگر آج تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو پورا گاؤں دیکھے گا کہ میں تجھے کیسے مزہ چکاتا ہوں۔ پہلے تو سوچا تھا کہ نکاح کر لوں گا، لیکن اب تیرے ساتھ ویسے ہی سہاگ رات۔ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ارمینا نے اچانک پوری قوت سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مار کر دھکا دیا تو احسن لڑکھڑایا۔ پستول اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تو اس نے غصے میں ہاتھ بڑھا کر ارمینا کو بھاگنے سے روکنے کے لیے پھر سے پکڑنے کی کوشش کی۔ ہٹو، جانے دو مجھے! ارمینا چیخی، اسی لمحے اس کا ہاتھ پستول پر پڑا جبکہ احسن اسے پکڑ کر سیدھا کرنے لگا، لیکن ارمینا نے اس کی کلائی جھٹک دی جس سے ایک دل دہلانے والا سیکنڈ لگا اور پستول زوردار دھماکے سے فائر کر دیا تھا۔ احسن کی آنکھیں پھیل گئیں، قدم ڈگمگائے اور اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ سردار! ارمینا چیخ پڑی کیونکہ پستول کی گولی سیدھی احسن کے سینے میں لگی تھی۔ لمحے بعد ہی وہ زمین پر گرا اور ارمینا بدک کر پیچھے ہٹی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور پوری فضا ایک لمحے میں مر گھٹ گئی، خاموشی میں ڈوب گئی۔ گاؤں والے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے اب جاگتے گھروں اور گلیوں سے بھاگتے ہوئے گولی کی آواز کی سمت آنے لگے۔ سردار احسن، اٹھو، اللہ کے لیے اٹھو، میں نے نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا ہے احسن۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے تو سانس پھول گئی، مگر احسن کی آنکھوں سے روشنی بجھ چکی تھی۔ پستول سے نکلی ایک غلطی، ایک پل کی ضد، ایک لمحے کی جنونیت اور گاؤں کا رئیس زادہ احسن مٹی ہو چکا تھا اور ارمینا کی چیخیں دور دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ لمحے میں ہی گاؤں کے مرد دوڑے آئے، کسی نے احسن کا جسم اٹھایا تو کسی نے ارمینا کو پکڑا جو شدید صدمے میں کانپ رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں کیا، قسم سے میں نے اسے نہیں مارا، لیکن کسی کے چہرے پر یقین نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دور سے ایک اور جیپ کی آواز گونجی، ایسی آواز جس نے فضا کی سانس روک دی ہو۔ شاید کسی نے ادھم رئیس خانزادہ کو اطلاع دے دی تھی، جس کی آنکھیں دور سے ہی منظر کو کاٹ رہی تھی۔ اس کا جگر گوشہ بھائی زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کے پاس ہی روتی ہوئی ارمینا۔ شاید یہ منظر صرف موت نہیں، ایک آنے والی قیامت کی خبر تھا۔ گاؤں کی گہری شام میں کچی اینٹوں سے بنے اس چھوٹے سے گھر میں گھٹن سی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھے تپائی پر روشن مٹی کا دیا بار بار ڈگمگاتا جیسے خود بھی خوف میں کانپ رہا ہو۔ اندر صرف 3 لوگ تھے، لیکن ان تینوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان پورے گاؤں کے شور سے بھی بھاری تھا۔ ارمینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جیسے ضبط کرتے کرتے بھی دل پھٹنے کو آتا ہو۔ اس کی ماں چارپائی کے سرانے بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ باپ آگے پیچھے ٹہلتا جاتا، کبھی ہاتھ سر پر رکھتا، کبھی دیوار پر مکے مارتا۔ یار ابا، یہ کیا ہو گیا؟ ماں کی آواز بھرا کر نکلی۔ آج سردار احسن کو دفنا دیں گے اور کل قل ہے ان کا، اور اس کے بعد شام کو پنچایت۔ ارے لوگ تو پہلے ہی ہمیں غریب سمجھ کر رونتے ہیں، اب تو ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ باپ بیچارہ روتا ہوا نیچے بیٹھتا گیا اور یہ سن کر ارمینا کی ہچکی بن گئی۔ ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں مارا اسے، میں نے تو بس اپنا آپ بچایا، وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، مگر ماں باپ کا دل درد اور بے بسی میں بجھ رہا تھا۔ جلیے، ساری دنیا کو کون سمجھائے گا؟ وہ لڑکا احسن رئیس خاندانی تھا، امیر سرداروں کا بیٹا، اور ہم تو مٹی کے ذرے ہیں، لوگوں کو صرف اس کی موت یاد رہے گی، تیرا خوف نہیں۔ ارمینا کی ماں آگے بڑھ کر بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھتی بولی، اور ارمینا ہچکی بھرتی پھر سے رونے لگی۔ دہی رانی، ہمیں پتہ ہے تو سچی ہے، مگر پنچایت سچ نہیں دیکھتی، نام و حیثیت دیکھتی ہے، جو ہمارے پاس نہیں۔ باپ نے روتے ہوئے سسکی بھری۔ ابا میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤں یا چھپ جاؤں؟ وہ سر اٹھاتی پوچھنے لگی تو ماں نے فوراً اس کا منہ ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں بیٹی، بھاگنے سے بات اور بگڑ جائے گی، کل ہم سب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سچ بولیں گے، اللہ سچا ہے، وہ خود انصاف کرے گا۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگی، جبکہ باپ جانتا تھا کہ وہاں انصاف نہیں ہوگا، بلکہ کل اس کا گھرانہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا اور شاید وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ بھی نہ سکے۔ کھلے میدان میں رکھی بڑی بڑی چارپائیاں اور بیچ میں رکھی اونچی کرسی، جس کے سامنے سادگی سے قطار در قطار بیٹھے گاؤں کے مرد، آج سبھی کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ ہوا ساکن، سورج تیز، اور ساکت فضا میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا: قاتل ارمینا، مقتول احسن رئیس خانزادہ۔ ایسے میں ارمینا کو 2 عورتیں سہارا دے کر لائیں۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، قدم لرز رہے تھے اور چہرہ گہرے خوف میں ڈوبا تھا۔
جیسے ہی وہ پنچایت کے بیچ میں کھڑی کی گئی، سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سامنے بیٹھا سردار مراد خان زادہ سنگ دل سا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی تھیں۔ اس کے بیٹے کی قاتل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس غریب لڑکی کو زندہ درگور کر دے، جبکہ اس کے دائیں طرف سنگ مرمر کی طرح سیدھا اس کا پہلا بڑا بیٹا سردار ادھم رئیس خان زادہ بیٹھا تھا۔ بازو سینے پر بندھے ہوئے، جبڑے بھینچے، سانس بھاری، اور نظریں ارمینا کے چہرے کو یوں چھید رہی تھیں جیسے وہ اس کی روح نکال لے گی۔ وہ اس گاؤں کا سب سے با اثر، سب سے مضبوط اور سب سے غسیلا سردار تھا۔ کوئی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دادا نے اپنا اونچا شملہ اور سرداری کی پگڑی اپنے بیٹے مراد خان زادہ کے بجائے اسے عنایت کی تھی۔ اس کا دادا مرنے سے پہلے اپنی آدھی جائیداد تک اپنے چہیتے پوتے کے نام کر گیا تھا، کیونکہ اسے ادھم خان زادہ میں اپنی جھلک دکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ادھم تب 20 سال کا تھا جب اس کا دادا اس دنیا سے رخصت ہوا، اور وہ 20 سال کی عمر میں ہی یہاں کا سردار بن چکا تھا، اور آج 15 سال گزر جانے کے بعد اس کی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی اکلوتے بھائی کو مارنے والا قاتل ایک عورت ذات تھی، اور اتنی اوقات بھی نہیں رکھتی تھی کہ خون بہا دے سکے۔ ارمینا! اس کے چچا دلاور خان زادہ کی گرجتی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سردار جی رحم! رحمت علی ان کے آگے جھکتا ہاتھ جوڑ کر رحم مانگنے لگا، لیکن وہاں سب کے دل پتھر کے تھے۔ ہمارے وارث کی لاش ابھی قبر میں ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، اور تو یہاں اپنی قاتل بیٹی کے لیے رحم چاہتا ہے؟ وہ آگے کو جھکتا انگلی اس کی طرف تان کر سختی سے بولا۔ سچ بول ارمینا، سردار کا بیٹا تیرے ہاتھوں مرا ہے یا نہیں؟ ایک بزرگ نے رسم نبھائی تو ارمینا نے گھبرا کر گہری سانس لی۔ سردار، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ آپ کا بیٹا اظہر نے مجھے روک کر… نام مت لینا میرے بیٹے کا، تم جیسی کی وجہ سے وہ آج زندہ نہیں۔ مراد خان زادہ چیخا تو ارمینا کی سانس دھک سے رک گئی۔ آگے بولو۔ ادھم کا ایک لفظی لفظ پنچایت کو واپس مدعے پہ لایا۔ اس نے مجھ پر پستول تانی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں اس کی ہوں، اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اور میں نے اسے دھکا دے دیا۔ میں نے صرف خود کو بچایا تھا، پستول خود ہی چل گئی۔ وہ روتے ہوئے صفائی پیش کر رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے کچھ بوڑھے مرد سر جھٹکنے لگے، کچھ بڑبڑائے۔ لڑکی سچ بول سکتی ہے، مگر سردار مراد خان آنکھ بگولا ہو گیا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ! وہ دھاڑا۔ میرا بیٹا تو کسی ملازم پر بھی آواز بلند نہیں کرتا تھا، اور تو کہہ رہی وہ تجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا؟ تیری اوقات کیا ہے اس کے سامنے؟ سونا ہی سونا تھا وہ تجھ جیسی چاند کی کیوں ٹکرا اپنا بناتا؟ اظہر کو سب جانتے تھے، اس کی ضد، غصہ اور ارمینا کے پیچھے پھرنے کی عادت، لیکن کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے سب مراد خان زادے کی حمایت میں ہی سر سہلانے لگے۔ سردار، ہم غریب لوگ ہیں، مگر آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میری بچی نے کچھ نہیں کیا، وہ خود کہتی ہے کہ اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مہربانی کریں، اس پر رحم کریں، جو ہوا جانے میں ہوا۔ رحمت علی آگے بڑھتا دونوں ہاتھ جوڑ گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں سردار؟ معززین میں سے ایک آدمی ادھم کو خاموش غصہ ضبط کرتے دیکھ کر پوچھنے لگا، تو اس نے گہری سانس بھرتے ارمینا کو کھار جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ آج کا فیصلہ سردار مراد خان ہی کریں گے، کیونکہ ان کی اولاد کا خون ہوا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ قتل قتل ہی ہوتا ہے، پھر وجہ غلطی ہو یا دشمنی۔ اس کے ماتھے پر رگیں تن گئی، اور پھر وہ مٹھیاں بھیجتا چپ کر گیا۔ سب کی نظریں اب مراد خان پر گئیں، جن کا شملہ فخر سے مزید اونچا ہوا۔ سردار معاف کر دیں، رحمت علی کرلایا۔ تم لوگ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ کر بھی ہم سے رحم مانگتے ہو؟ تمہاری بیٹی نے میرا خون کیا ہے، اس کا حساب تو ہوگا۔ وہ چیخیں۔ سردار مراد خان زادہ غلطی سے بھی بندوق چل جاتی ہے، شاید لڑکی سچ کہہ رہی ہو، دلاور کا دوست دھیرے سے بولا، تو سب نے اسے غصے سے دیکھا۔ لیکن اگر سزا دینی ہے تو اظہر کے خون کے بدلے موت کی سزا بنتی ہے، لڑکی کو مار دیا جائے۔ وہ فوری پیترا بدل گیا، اور ارمینا کی ٹانگیں لرز گئیں۔ نہیں میری دہی! رحمت چیخ اٹھا۔ سردار، ایک اور راستہ بھی ہے، ونی! لڑکی کو آپ کے گھر میں غلام بنا کر بھیجا جائے گا۔ لوگوں میں سرگوشیاں چل پڑی۔ ہاں ونی، غلطی کی قیمت یہی ہے، جان کے بدلے جان۔ ان کی باتوں سے تنگ آ کر ارمینا نے کان پر ہاتھ رکھ لی، جبکہ مراد خان زادہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا۔ خاموش! وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا زمین میں جا سو ہے، میں اس کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ اب اس کی موت کی قیمت یہ لڑکی چکائے گی، زندگی بھر ہماری غلام بن کر۔ رحمت اور ارمینا کے ان کے فیصلے پر سہم گئے۔ میں فیصلہ سناتا ہوں کہ آج سے یہ لڑکی ہمارے گھر کی نوکرانی، یہ ادھم کی بیوی بن کر زندہ رہے گی، جس کی وجہ سے میرا ایک بیٹا مرا۔ اس کی زندگی دوسرے بیٹے کے قدموں میں ہوگی۔ اس نے مجھ سے میرا ایک وارث چھینا ہے، میں اس کے بطن سے ہی اپنے وارث حاصل کروں گا۔ اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا، ہجوم میں جیسے بجلی گر گئی ہو۔ ادھم کی آنکھیں لمحے بھر کو تنگ ہوئیں، جسے وہ اس فیصلے سے لمحے بھر کو ہی چونکا ہو۔ اس کی اوقات ایک غلام جیسی ہوگی، اس سے آگے اور کچھ نہیں، کیونکہ اسے مار کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا، مگر اسے زندہ درگور کر کے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ وہ فیصلہ سناتا بیٹھ گیا،
جبکہ دلاور اپنے بھائی کے فیصلے پہ بے چین و پریشان سا ہاتھ مسلنے لگا۔ لیکن بھائی صاحب، ان کا فیصلہ ٹھیک ہے، یہ لڑکی مجھ سے نکاح کرے گی اور جان لے میں اس سے ساری عمر بھولنے نہیں دوں گا کہ میرے بھائی کے خون کی قیمت کیا ہے۔ ادھم کی آواز میں اتنا زہر، اتنی سختی، اتنی دھمکی تھی کہ گرد و نواح میں بیٹھے سب لوگ کانپ گئے۔ اب کسی کی مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ سردار، خدا کے واسطے اس پر رحم کریں۔ رحمت نے اس کے قدموں میں گر کر کہا، میں نے فیصلہ کر دیا ہے اور میرا فیصلہ اس پورے گاؤں کا قانون ہے۔ ادم نے سرد لہجے میں کہا تو سب سر ہلا گئے، جبکہ ارمینا مسلسل روتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے موت سے بھی بڑھ کر سزا دی جا چکی تھی۔ نسل تو ہماری تم سے ہی چلے گی، لکھ ڈالو میری جان، تم سے ہی رئیس خانزادہ کا وارث ہوگا۔ اس کے کان میں احسر کی بات گونجی تھی اور روح تڑپ اٹھی۔ نکاح پڑھوانے کو بلاؤ، فیصلہ ہو چکا ہے، آج ہی رسم ہوگی۔ پنچایت کا حکم آیا۔ میں بے قصور ہوں، میں نہیں۔ ادھم نے اس کی طرف ایسا گھورا کہ اس کی آواز خود ہی گلے میں مڑ گئی۔ قدم زمین پہ جیسے پیوست ہو گئے اور یوں فیصلہ وہیں ٹھہر گیا اور ارمینا کی تقدیر ایک لمحے میں بدل دی گئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا گھر میں داخلہ ہوتا ہے تو دیے جلتے ہیں، خیر مقدم ہوتا ہے، لیکن ارمینا کے نصیب میں دعا نہیں بد دعائیں لکھی تھیں۔ سردار مراد خانزادہ کے وسیع حویلی نما گھر کے صحن میں جیسے ہی اسے قدم رکھے دیکھا گیا، عورتوں میں ایک زہریلی سرگوشی دوڑ گئی۔ یہی ہے وہ، ہمارے شہزادے کو مارنے والی، اسی کے لیے احسن مر گیا۔ اور اگلے ہی لمحے عورتیں اس کے گرد یوں جمع ہو گئیں جیسے شکاری پرندے کسی کو کمزور شکار کے گرد گھومتے ہیں۔ ارمینا نے سہم کر ایک قدم پیچھے کیا، ہٹایا، مگر پناہ کی کوئی راہ نہ تھی۔ بے غیرت عورت، ہمارا وارث کھا گئی تو! ایک عورت نے اس کی چادر کھینچی۔ میرے منگیتر سے نکاح کی جرت کیسے ہوئی تیری؟ دوسری نے بازو پکڑ کر جھڑکا دیا، ہمارا پورا گھر اجاڑ ڈالا منحوس عورت! تیسری نے اس کے کندھے پر تماچا مارا، ہمارے بیٹے کو کھا گئی تو، ہماری آنکھوں کا نور تا حسد! ایک اور نے نفرت سے تھوکا، تم جیسی لڑکیوں کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ ان کی مار پیٹ سے ارمینا کی چیخ گلے میں ہی پھنس گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے! اس نے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن ان عورتوں کے چہروں پہ انسانیت نہیں، صرف بدلے کی آنکھ تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر صحن کے بیچ لے آئیں۔ اسی وقت بیگم گل رانہ باہر آئیں، جو ادم اور احسر کی ماں تھی۔ بس! اس کی آواز میں بجلی تھی۔ اسے چھوڑ دو! اس کی آواز ارمینا پر پڑی، جو زمین پر گرے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ عورتیں فوراً پیچھے ہو گئی، مگر نفرت ان کی آنکھوں میں ابھی بھی ناچ رہی تھی۔ گل رانہ آہستہ آہستہ ارمینا کے قریب آئیں اور اس کی تھوڑی کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ تو ہی اظہر کی قاتل ہے نا؟ میرے بیٹے کا خون تجھ پر ہے اور تو آج ہمارے گھر میں بیٹے کی منحوسہ بن کر آ گئی؟ وہ سرد دھرمی سے بولی تو ارمینا نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلایا۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں… گل رانہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ خاموش! قاتلوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی! وہ چلائیں، کوڑا لاؤ! ان کی آواز میں کوئی لرز نہ تھی۔ عورتوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ خان بی بی یہاں ابھی؟ ہاں، ابھی اسے سکھانا ہوگا کہ ہمارے گھر میں آنے والی لڑکی کس درد سے گزرتی ہے جب وہ ہم سے بیٹا چھین لے۔ ارمینا کا جسم کانپنے لگا۔ بی بی، خدا کے واسطے، میں نے… خاموش! وہ چلائیں اور پھر موٹا چمڑے کا سخت کوڑا آتے ہی پورے زور سے اس کی کمر پر مار دیا اور ارمینا کی چیخ صحن کی دیواریوں سے ٹکرا کر واپس آئیں۔ خاندان کی عورتیں خوشی سے ہنسنے لگیں اور جب ارمینا زمین پر گرنے لگی تو دو عورتوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ پھر دوسرا وار، تیسرا وار، ہر وار کے ساتھ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹنے لگی، چمڑی پر لکیریں ابھری، سانس رکنے سی لگی۔ رو کیوں رہی ہے؟ گل رانہ نے مزید زور سے کوڑا مارا۔ ابھی تو صرف یہ سزا ہے، ابھی تجھ سے بدلہ لینا باقی ہے، وہ نفرت سے بولی، جبکہ ارمینا چیختی سسکتی رہی، سانسیں ٹوٹتی، آنکھیں دھندلاتی گئیں۔ حویلی کی دوسری جانب میدان خانے میں مرد بیٹھے تھے، جن میں ادھم بھی شامل تھا۔ عورتیں کچھ زیادہ شور کر رہی ہیں سردار، اس کا خاص آدمی جمیل ہلکی سی آواز میں بولا تو ادھم نے تلخی سے دانت بھیجے۔ مرنے نہ دینا، باقی ٹھیک ہے۔ یہ واحد جملہ تھا جو اس نے کہا اور صحن میں عورتیں اس کی ہر بات کو حکم سمجھ کر پورا کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد جب ارمینا کی ٹانگوں نے جواب دے دیا، وہ خود سے کھڑی نہ رہ سکی تو چچی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے یوں گھسیٹا جیسے کوئی بے جان چیز ہو اور ادھم کے کمرے کے دروازے تک لا کر اندر پھینک دیا، اور ارمینا کا سر فرش سے ٹکرائے، ایک بھاری سانس نکلی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پہلی ہی دہلیز پر، پہلے ہی دن اس کی زندگی ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا، باہری جوتوں کی چاپ نے فرش کو ہلایا اور ادھم رئیس خانزادہ سیاہ کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے آنکھوں میں وحشی اندھیرا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں فرش پر پڑے وجود پر گئیں تو قدم رک سے گئے۔ ارمینا کے بال بکھرے ہوئے تھے، برہنہ دودھ جیسی سفید رنگت کی حامل کمر پر پڑے سرخ زخم دیکھ کر ایک پل کے لیے ادھم کی پیشانی کی رگیں خفگی سے نہیں بے چینی سے پھڑکی تھیں۔ دل نے جیسے پسلیوں پر مکہ مارا ہو، مگر وہ فوراً اپنے اندر کی اس لرزش کو لات مار کر واپس ہی پتھر بن گیا۔ اٹھو رستے سے، وہ سختی سے بولا، لیکن کوئی جواب نہ آیا تو ادم کے قدم آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ چند ثانیے اس کی نظریں زخموں پر گئیں تو چہرہ تن گیا، مٹھی بھینچ گئی۔ یہ عورتیں بھی حد سے بڑھ گئی ہیں۔
یہ جملہ اسے دل میں کہا، زبان پر نہیں آنے دیا۔ پھر اس نے پیر سے ارمینا کے کندھوں کو ہلکا سا سیدھا کیا تاکہ چہرہ اوپر کی طرف ہو جائے، اور جو نہیں ارمینا سیدھی ہوئی تو اس کے لبوں سے ہلکی سی کرا نکلی، جبکہ اس کا حسن دیکھ کر ادم کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے نرم ہو گئیں۔ پھر اس نے جھٹکے سے خود کو سنبھالا۔ تم اتنی آسانی سے تو نہیں مر سکتی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے آگے جھکا اور ارمینا کو بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ پتے کی طرح ہلکی بے وزن سی لگ رہی تھی، اور جو نہیں ادم نے اسے بیڈ پر لیٹایا، اس کے چہرے و نزدیکی کے اثر میں ادم کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے ترتیب ہوئیں۔ اس کے بازو اس کے گرد مضبوط ہوئے، ارمینا کا سر اس کے سینے سے لگا تھا، اس کی گرم سانسیں ادم کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں ایک ہلکی سی چنگاری دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ جانے کیوں چند لمحے تک اس کے چہرے کے قریب رکا رہا، جیسے دل نے کہا ہو، چھو لو اسے، دیکھو یہ تمہاری ہے، اپنے بھائی کا بدلہ دو تم بھی اس سے۔ مگر عقل اور غصے نے فوراً جھٹکا دیا تو فوراً اس احساس کو غصے کی پرت میں لپیٹ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مائی فٹ۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھا چند لمحے تک دوبارہ ارمینا کے سانس لینے کے انداز کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر ارمینا کے ماتھے سے بال ہٹائے، نرمی ایسی جیسے وہ خود بھی حیران ہوا ہو۔ ارمینا نے بے ہوشی میں ہلکی سی سسکی لی تو ادم ایک لمحے کو ڈولا۔ اتنی ہی کمزور تھی تو ہمارے مت مقابلے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتا اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا اور ٹیشو سے آہستہ آہستہ ارمینا کے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں جسم کو چھوتی تھیں تو ارمینا کا چہرہ ہلکا سا کانپ جاتا۔ ڈرو مت، مارنے کے لیے ہی زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ اس کی زبان سے خود بخود نکلے اور ارمینا کی لرزتی پلکیں بند اور لب خشک ہوتے دیکھ کر تھوڑا فکر مند ہوا، اور ارمینا ہلکی سی کروٹ لیتی درد سے کراہی اور بستر کی چادر انگلیوں میں جکڑ لی۔ اتنا مارنے کی اجازت کب دی تھی نااہل عورتیں؟ وہ لب بھیجتا قریب آیا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں ارمینا کی کان کے بالکل پاس محسوس ہوئیں۔ ارمینا، اس نے دھیرے سے نام لیا، ہوش کرو، میں تمہیں یوں نہیں مرنے نہیں دوں گا، سمجھی؟ اس بار اس کے لہجے میں غصے کے بجائے ملکیت تھی، ایسی ملکیت جس میں سختی بھی تھی، حفاظت بھی، اور ایک عجیب سی بے اختیار کشش بھی۔ تم میری دنیا میں دشمن بن کر آئی ہو، نہ کہ میرے دل میں جڑیں نکالنے۔ وہ اسے الٹا کر کے اس کی قمیض اتارنے لگا اور پھر باکس سے روئی نکالتا اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ ارمینا نے آنکھیں نہ کھولی مگر اس کی درد بھری سانسوں کی رفتار ذرا ٹھہر گئی۔ وہ نیم بے ہوشی میں آنکھ کھولتی ہے تو سب سے پہلے اپنے سامنے وہ ستم گر بیٹھا دکھائی دیا، جو بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پر کہنی گھٹنوں پر ٹکا کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو ارمینا کا سانس اٹک گیا، اور جیسے ہی وہ پوری طرح ہوش میں آئی، خوف سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں گھبراتے دیکھ کر ادھم کی آنکھوں کی پتلیاں ایک سیکنڈ کو سکڑی، پھر وہ آہستہ سے سیدھا ہوتا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی مسئلہ؟ اس کی آواز سرد آواز پر ارمینا گھبرا کر نظریں جھکائی، خود کو کمبل میں سمیٹنے لگی۔ اس کے بدن میں درد ہی درد تھا، کمر میں جلتی ہوئی لکیریں اور دل میں خوف بسیرا کر چکا تھا۔ اوپر سے خود کو ادھم کی قمیص میں دیکھ کر اسے مزید شرم سی آئی۔ وہ میرے کپڑے، وہ ہلکے سے بولی تو ادھم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ابھی بھی کپڑوں میں ہی ہو، بغیر کپڑوں کے تو نہیں بیٹھی؟ وہ طنزیہ بولا اور ارمینا کو مزید شرم آئی۔ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ اس کے زخم کا غم درد مرہم کی وجہ سے ہی ہے، اور شاید رات مرہم لگانے کے لیے ہی وہ اس کی قمیض اتار گیا تھا، جبکہ یہ سوچ کر ہی ارمینا کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ڈرو نہیں، ابھی کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کل انہیں صرف اس وجہ سے اجازت ملی تھی کیونکہ ان کا وارث مرا تھا، ان کے زخموں سے بھی خون رس رہا تھا۔ ادھم نے اسے چند لمحے چپ چاپ دیکھنے کے بعد بہت آہستہ سے کہا، جبکہ ارمینا اسے شفا کنہ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اظہر کے باپ اور مام دونوں تم سے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لے چکے ہیں، اب اس لیے بے فکر ہو، اس گھر میں اب دوبارہ کوئی تم سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا کھردرا پن اور تیکھی ہوئی نرمی ایک ساتھ تھی۔ ارمینا نے حیرانی سے سر اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے ادھم کے چہرے پر بھی وہی سختی لوٹ آئی۔ لیکن یاد رکھنا، اظہر کا بھائی ساری زندگی تم سے بدلہ لیتا رہے گا، میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا کہ تم میرے بھائی کی قاتل ہو۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پھر بغیر اسے دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ ارمینا کا دل دھڑکنے لگا، وہ ابھی سنبھلی بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ادھم کی ماں گل رانا اور چچی اندر داخل ہوئی، چہرے سے غصے سے لال، آنکھوں میں حقارت لیے۔ جیسے ہی انہوں نے ارمینا کو ادھم کی قمیض میں بستر پہ ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا، چہرہ مزید سخت ہو گیا اور غصے نے جیسے ان کی سانس روک دی ہو۔ ہائے اللہ، یہ تو پورے آرام سے بیٹھی ہے، لگتا ہے ادھم نے اسے بیوی سمجھ لیا ہے۔ ادھم کی چچی نے تڑاک سے کہا، مجھے پتا تھا یہ چالاک لڑکی پہلے دن ہی اپنے جھوٹے آنسو بہا کر میرے بیٹے کو پگھلا لے گی۔ گل رانا کو لگا جیسے اس کا دل سینے میں جل اٹھا ہو۔ میں نے کہا تھا نا، اگر اس کمبخت کو ذرا بھی نرمی ملی تو یہ گھر کی چھت پر چڑھ کر ناچتی پھرے گی۔ چچی مزید طنز کرنے لگی اور ارمینا سہم کر پیچھے کو سرک گئی۔ پھر ان دونوں کی نظریں فوراً بال سکھاتے ہوئے باہر آتے ادھم پر پڑی تو مزید شک گہرا ہونے لگا، جبکہ ادھم بال سکھاتے ہوئے نگاہ ارمینا پر ڈالتے جو نظریں نیچے کیے کانپ رہی تھی۔ ادھم، تم نے اسے بیوی کیسے مان لیا؟ یہ تمہاری بھائی کی قاتل ہے، چچی نے تیز آواز میں کہا تو ادھم کی گردن ہلکی سی چبش کے ساتھ اٹھی، چہرہ نرم نہیں لیکن آنکھوں میں واضح انتباہ سا تھا۔ ایک لفظ بھی زیادہ بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا
چچی کے لب کپ کپائے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تمہارا مطلب کیا ہے سردار ادم رئیس؟ میرے بیٹے کی قاتل کے ساتھ سیج سجا کر سکون حاصل کرو گے؟ اپنے بھائی کی قاتلہ کو بستر کی زینت بناؤ گے؟ ارے تمہیں اتنی ہی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتا دو، ہم کر دیتے ہیں تمہاری شادی۔ گل رانا ایک نظر ارمینا کو نفرت سے دیکھتی چیخیں اور ادم ضبط کر کے رہ گیا۔ ارمینا نے خوف کے مارے کمبل مزید کھینچ لیا، لیکن ساتھ ہی ان کی ایسی باتوں پر اس کا چہرہ گہرے لال رنگ میں ڈوب گیا۔ اسے اب بات سمجھ آئی تھی کہ وہ کس غلط فہمی پر شور مچا رہی تھی۔ میرے باپ کا حکم ہے کہ تب تک ادھر رہے گی جب تک اثر کے بدلے ہمیں وارث نہ دے دے، ورنہ میں اس کی اوقات اچھے سے بتا دیتا، سمجھی آپ؟ ادم نے تولیہ ایک طرف پھینکتے سختی سے کہا۔ تو میری بیٹی کا کیا؟ اگر رئیس خانزادہ خاندان کے وارث اس کے وطن سے پیدا کروا رہے ہیں تو میری بیٹی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسے کس لیے منگ بنا کر بیٹھے ہو؟ چچی چلائیں۔ یہ بات آپ ان سے کریں جنہوں نے اسے میری منگ بنایا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تو گل رانا سر ہلاتی چچی کا ہاتھ تھام کر باہر جانے لگی، اور ان کے جانے کے بعد ارمینا نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ شرم اور خوف جیسے ایک ساتھ اسے لپیٹ گئے۔ ڈرو نہیں، جب تک تمہاری کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا میں تمہیں نیا درد نہیں دینے والا۔ وہ ہلکی طنزیہ اور تھوڑی کڑوی مسکراہٹ لبوں پر لائے اسے سناتا بال بنانے لگا۔ لہجے میں ایک عجیب سا درد، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جبکہ اس کی بات پہ ارمینا کی سانس رکی، وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے خود کو روک نہ پائی۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ چند قدم بڑھائے بالکل اس کے سامنے رک گیا۔ کمرے میں صرف ان کی سانسیں تھیں، ایک دکھی ہوئی نازک تو دوسری بھاری اور غصے سے بھری ہوئی۔ سنو، اس نے جھک کر زبردستی ارمینا کی ٹھوری اٹھائی تو اس بیچارے کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ ان کی باتوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میری بیوی ہو اور رہو گی، سمجھ آئی؟ وہ دھیمی مگر دبنگ آواز سے بولا تو ارمینا نے کانپتی سانس کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی تکلیف تھی، جیسے ابھی بھی کسی کی تھپڑ کی گونج کان میں ہو۔ جبکہ ادم کی نظریں لمحے بھر کو نرم ہوئیں۔ وہ چاہتا تھا کچھ کہے، شاید وضاحت، شاید تسلی، لیکن اگلے ہی پل اس کے بھائی کی لاش خون روتا ہوا خاندان سب ذہن میں ایک دھماکے کی طرح لپکا تو اس کے چہرے پر دوبارہ غصے کی سخت لکیریں ابھر آئیں۔ لیکن ڈر ایسی صورت میں رکھنا کہ وہ دھیرے سے بہت قریب آیا کہ تم نے ہماری سب سے قیمتی چیز کو چھین کر اس گھر میں قدم رکھا ہے۔ اس نے مزید جھک کر اس کے کان کے پاس کھڑدری آواز میں کہا تو اس کی پلکیں پھڑکی، دل تیزی سے دھڑکا، اسے لگا جیسے زمین قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ میں نے ابھی ضبط رکھا ہے کیونکہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے سیدھی رہنا، خاموش رہنا اور جو میں کہوں وہی کرنا۔ ارمینا نے کپڑے کے پلو کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ ڈر کے ساتھ ہی کسی انجانی کیفیت میں قید محسوس ہوئی، کیونکہ ادھم کی سانسیں اس کے گال سے چھو کر گزر رہی تھیں۔ اور ایک بات، اور اگر دوبارہ کسی نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو میں دیکھ لوں گا، تمہیں زبان چلانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ فاصلے پر ہوتے بولا تو ارمینا نے حیران ہو کر آنکھیں اٹھائیں۔ نہ جانے وہ شخص ظالم تھا کہ مہربان، بہرحال وہ جیسا بھی تھا لیکن اپنے بھائی جیسا ہرگز نہیں تھا۔ اور ابھی وہ کچھ بول ہی بھی نہ پائی تھی کہ دروازے پر زور کا دھڑکا ہوا۔ سردار ادم، نیچے آ جائیں، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ادم کی آنکھوں میں وہی سرد تپش لوٹ آئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ایک آخری سرد نظر اس کی طرف دیکھ کر پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے ارمینا ساکت رہ گئی، اس کے کان میں مدھم سی گونج رہی تھی باقی۔ ادم بات سنو۔ وہ ابھی تیار شیار ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے سخت بھاری آواز گونجی۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے اس کا باپ اور ساتھ ہی اس کا چچا دلاور کندھے اکڑائے کھڑے تھے۔ ادم، ہمیں تمہاری شادی کی بات کرنی ہے۔ وہ صوفے پہ جا بیٹھے تو وہ سر ہلاتا خاموشی سے قریب آتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہماری بیٹی ہنا تیرے ساتھ بچپن کی مانگ ہے، تیرا بھائی چلا گیا، اب خاندان کو وارث چاہیے، اس لیے ہم اگلے جمعے ہی نکاح رکھ رہے ہیں۔ دلاور نے سیدھا مدعا رکھ دیا تو ادم کی پیشانی سخت تان گئی۔ میں 3 دن پہلے ہی ایک لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں، ابھی اتنی جلدی مزید ڈرامہ میرے بس میں نہیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے سب سے بھری آواز سے بولا تو دلاور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیسا نکاح؟ کون سی لڑکی؟ وہ قاتلہ؟ ادم، تو ہمارا خون ہے، میری بھتیجی تیرے نام کی مہندی اٹھائے بیٹھی ہے، تیرا خیال ہے کہ اس کی جگہ وہ کمینی لڑکی آ سکتی ہے؟ سردار مراد خانزادہ نے سخت لہجے میں باوقار کروایا۔ وہ نکاح پنچایت میں آپ نے ہی کروا ہے بابا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک پل نظر جھکا کر ضبط کیا، پھر آہستہ سے شکوہ کر دیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہنا میری منگ ہے، میں اس سے شادی سے انکار نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرا دل دوسری شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو ہنا کے لیے خاندان کا کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈ لیں۔ بہرحال اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ میری مانگ کیسے بنی تھی۔ اس کی تلخ بات پر ان دونوں کا ماتھا شگن آلود ہوا، جبکہ دلاور غصے سے ہاتھ چھٹکتا باہر نکل گیا۔ تم اچھا نہیں کر رہے سردار ادھم، ہنا کی پاکیزگی و شرافت کو پورا خاندان مثالیں دیتا ہے۔ تم شکر کرو کہ اتنی نمازیں و پرہیز لڑکی تجھے ملی ہے۔ مراد غصے سے باوقار کروا کر باہر نکل گئے تو ادھم کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ ہنا جب 14 سال کی تھی تب ہنا کو کسی دشمن نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی تو دلاور نے مراد سے بات کر کے ہنا کی منگنی اظہر سے کروانے کا مشورہ دیا، لیکن اظہر چونکہ
خود ابھی 18 سال کا تھا، اس لیے مراد نے ہنا کی منگنی ادھم سے کر دی اور سب نے دیکھا کہ ہنا وقت کے ساتھ ساتھ منگنی کو قبول کر کے ادھم کی ہی خواب دیکھنے لگی تھی۔ واٹ ایور! ادھم دل میں جیسے ہی بوجھ سے لیے سر جھٹک گیا۔ ایک طرف ارمینا کا چہرہ تو ایک طرف یہ 10 سالہ منگنی۔ وہ لمبا سا سانس لے کر حویلی سے باہر نکل آیا اور قدم بڑھاتا باغ کی طرف آیا جہاں صبح کی دھوپ گھاس پر چھلک رہی تھی۔ تمہارا کیا جاتا ہے، کر لو دوسری شادی۔ اس کے ضمیر نے اسے مشورہ دیا کہ اچانک اسے ہلکی ہنسی سنائی دی تو اس نے رک کر گردن موڑی۔ کچھ دور ہنا سرخ فراک سر پر دوپٹہ لیے حاتم کے ساتھ سر جھکا کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں قریب تھے اور بہت نرم انداز تھا، جبکہ انہیں یوں دیکھ کر پہلے تو ادم حیران ہوا، پھر اندر سے اچانک کوئی آنکھ سی بھڑکی۔ ایک لمحے میں اس کا جبڑا سخت ہوا اور آنکھیں کی رگیں تن گئیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور جیسے ہی حاتم کچھ کہہ کر ہٹا، ہنا نے بھی کوئی ہلکی سی مسکراہٹ دی اور وہیں ادم کی بس ہو گئی۔ آخر کو وہ اس کی منگ تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور ہنا کا بازو سختی سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ اس کی آواز سرد خوفناک تھی۔ ہنا کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی جبکہ حاتم بھی سہم سا گیا۔ تھوڑی شرمندگی بھی آنکھوں میں جھلکی۔ سردار، وہ ہم صرف بات… کون سی بات؟ ادھم نے بازو اور مروڑ کر پکڑا۔ اتنے قریب کھڑے ہو کر بات جس لڑکی کی منگنی میرے نام ہوئی ہو، وہ کسی دوسرے کے ساتھ یوں مسکرا کر کیسے بات؟ وہ جملہ بیچ میں روک گیا۔ دل کے اندر عجیب سی چبھن ہوئی، ایک احساس جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ پھر ایسا کیا کریں؟ اماں کی دوائیں آپ خود لا دیا کریں۔ اگر مجھ پہ شک ہے تو مجھے کمرے سے ہی نہ نکلنے دیا کریں۔ ہنا نے ہچکچاتے بھیگی پلکوں سے کہا اور یہ جملہ تیر کی طرح سے لگا۔ نگاہ ہنا کے ہاتھ میں تھامے میڈیسن کی شاپ پر پڑی تو بازو پہ انگلیوں کی گرفت لمحہ بھر ڈھیلی پڑی ہوئی، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے تم یہ دوائیاں مجھے پکڑواؤ گے، سمجھے؟ جا سکتے ہو۔ وہ حاتم کو بولا تو وہ خطرہ ٹلتے ہی فوراً بھاگا۔ چچی کو بلڈ پریشر کا بہت مسئلہ رہتا تھا، اس لیے ان کی دوائیاں لانے اور ہسپتال لے جانے کی ڈیوٹی حاتم کی تھی۔ اور چچی کے ساتھ چچا کو یا ماں کو بھیجوں گا۔ تمہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، تم محتاط رہو کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ یاد رکھنا، عزت کی لکیر پار مت کرنا۔ وہ ایک آخری سخت نظر ڈال کر جانے لگا کہ ہنا لب دباتی اس کا مضبوط ہاتھ تھام گئی۔ دوسری طرف ارمینا ہاتھ میں ایک باسکٹ لیے وہاں آنے لگی۔ چچی نے سالن میں ڈالنے کے لیے پودینے کے پتے منگوائے تھے۔ سردار ادھم، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کو میری اتنی فکر ہے۔ ایک گھمگیر آواز پہ وہ پتیاں چنتی چونکی اور بے اختیار چند قدم بڑھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے وہی منظر تھا جس نے اس کی سانسیں جیسے روک دی ہوں۔ ہنا سرخ دوپٹہ شان سے کندھوں پر ڈالے ہوں، ہونٹوں پر بناوٹی مسکراہٹ لیے ادھم کے نہایت قریب کھڑی اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ تم میری منگ ہو اس لیے تمہارا… آپ کو اچھا لگتا ہے خود کو یقین دلانا کہ میں آپ کی منگ ہوں اور کچھ دن تک ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی قمیض کا بٹن ٹھیک کرنے لگی۔ شاید اسے مردوں کو قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ جبھی کی باتیں و انداز دیکھ کر ارمینا کا نازک دل پل بھر میں کرچی کرچی ہو گیا۔ میری بات سنو، مجھے عورتوں کا یوں کھلا انداز بالکل نہیں پسند، اس لیے دور ہو کر بات کرو۔ ادھم نے سختی سے کہتے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا اور ہنا پیچھے ہونے لگی کہ اس کی نگاہ کچھ دور کھڑی ارمینا پہ پڑی اور وہیں اسے تنگ کرنے کی مزید چاہت ہوئی تو اس نے فوری ادھم کی شال کے کنارے کو انگلیوں سے پکڑ کر پیار جتانے کی انداز میں قربت اختیار کی۔ لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اسے بتانا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرا واحد سہارا ہیں، میں آپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ادھم اس کے سامنے سخت چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی ابلتا ہوا غصہ کہیں نہ کہیں موجود تھا اور ان کی نزدیکی سے ارمینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ اسے لگا زمین اس کے نیچے سے ہل رہی ہو۔ وہ جس شخص کے نام پر قربانی دے رہی تھی، جس کا ظلم بھی وہ خاموشی سے سہتی ہے، وہ ایک اور عورت کے لفظ، اس کے پیار بھرے لہجے اور اس کی قربت میں کھڑا سب کچھ نظر انداز کیے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک غلام ہو، بنی میں آئی ہوئی، تمہاری یہی اوقات ہے۔ دل نے دہائی دی تو وہ نظریں جھکا گئی، دل دھڑکنے سے انکاری تو گلا رونتا ہوا لگا، اس لیے وہ مڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگی۔ آنسو کی دھند میں اسے پیچھے چھوٹا سا پودا نظر نہ آیا اور اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑی۔ اوف اوف! ایک دبی چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی تو دونوں چونک کر پلٹے۔ ہنا کی آنکھوں میں چڑھنے والا غرور اور جلن بھڑک اٹھے، جبکہ ادم بلا وجہ شرمندہ سا ہوتا اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ اوہ، پیچھے پیچھے آ گئی؟ تم اتنی ڈھیل پڑ گئی ہے تجھے کہ میرے منگیتر کے پیچھے ہمدردی لینے آؤ؟ ہنا تیز قدموں سے آگے آتی منہ چڑھاتے ہوئے بولی، لیکن ارمینا مٹی آلود ہاتھ کانپتے ہوئے سہارا لینے کو ادھر ادھر کرنے لگی تاکہ اٹھ سکے، لیکن ہنا نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ سن لو کمینی عورت، سردار ادھم میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تم صرف ایک سزا ہو، بیوی نہیں۔ اگلے جمعے ہمارا نکاح ہے، یاد رکھنا، تمہیں تمہاری اوقات پتہ چل جائے گی۔ اس کی نفرت پر ارمینا کے اندر کا سارا حوصلہ بکھر گیا، اس کی پلکوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر آ گئے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے لگی۔ ادم کی خاموش چپتی نظروں نے اسے مزید توڑ دیا، وہ ظالم قدم بھی آگے نہیں بڑھا، بس دور سے اسے شدید کو سخت بے رحم نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی اوقات پہلے ہی پتہ ہے بیوی۔ ارمینا نے ہچکی روکتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑے۔
और बगैर सर उठाए संभलती हुई वहां से चली गई। पीछे हिना के होठों पर फातिहा मुस्कुराहट आई और अधम के चेहरे पर खामोशी, सख्त उलझी हुई तपिश जिसका मतलब वो खुद भी नहीं समझ पाया था। शाम की नमी हवा में मौनसून हो रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे के करीब जब अदम की जीप रुकी तो इसके जूतों और सफेद कुर्ते पर जमा हुआ ताज़ा खून वाज़ेह चमक रहा था। वो खुद को सीधा करता हुआ अंदर दाखिल हुआ, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में वही तेज, वही बेसब्री सी थी। और अभी वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। तो एक लम्हे को इसके कदम रुक गए। फिर किसी ने हाथ उठाया। इसने खुद कलामी की और फिर तेजी से कमरे का दरवाजा खोलता आगे बढ़ा। अंदर अरमीना आईने के सामने बैठी हिचकियां भर रही थी। आंखें सूजी हुई थी, नाक सुर्ख, सांस बेतरतीब, जैसे वो काफी देर से रोती ही चली आ रही हो। इसे यूं देखकर अधम का माथा तन गया। यही बात सुनो। वो इसका नाम नहीं लेता था, हत्ता कि इसे इसका पूरा नाम भी याद नहीं रहा था। बस निकाह के वक्त पहली और आखिरी बार सुना था। क्या हुआ है? इसकी सख्त बेचैन आवाज कमरे में गूंजी तो अरमीना चौंक कर मुड़ी और खून से लुथड़े इसके कपड़ों पर नजर जम सी गई। हाँ, इसका चेहरा यकदम जर्द पड़ गया। खौफ की एक लहर जैसे पूरे बदन में दौड़ गई हो। आपने किसी को मारा है? तो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी और अधम ने आंखें तंग करके इसे देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बकरे ज़िबा करके आया हूँ। डेरे पर आज रात को दावत है। लेकिन अमीना को तो जैसे इसकी बात सुनाई ही ना दी थी। बस कपड़ों पे लगा खून, बस अधम रईस खानजादा का गुस्सा और बस वो तेज नफरत जो शाम को बाग में हिना की जबान से इसने सुनी, याद रहा। अदम ने इसकी ऐसी कैफियत भांपी तो गुस्सा मजीद चढ़ गया। हाँ, एक कत्ल करके आया हूँ, दूसरा अभी करना है। वो इसे तंग करने को झटके से इसके पास आया और अरमीना ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी। इसकी नज़दीकी भी मौत के मुतरादिफ थी। यहाँ तो वो बेहद कुर्बत में था। वो वो क्या वो ठीक से बता, क्यों रो रही थी? वो गुस्सा हुआ। सरदार, मेरे रोने से क्या होता है? मैं तो बनी हूं ना। वो धीरे से शिकवा करती इसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ा फासला बनाने की कोशिश करने लगी। इसके परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ ताज़ा खून की बदबू नहायत खौफनाक लग रही थी। ये तो बिल्कुल ठीक बोला तूने, तेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फिर और रुलाते हैं थोड़ा सा। वो तंजिया मुस्कुराकर इसका जबड़ा जोर से हाथों में भेजकर इसका सर पीछे की तरफ कर गया। दर्द और खौफ की शिद्दत के साथ अरमीना की टांगें कांपने लगी। इसकी सफेद दूध जैसी गर्दन की रगें उभर आईं, जबकि ब्यूटी बोन में वाज़ेह सांसों की हरकत नजर आने लगी। तुम्हें तो डरना नहीं चाहिए, आखिर को एक औरत होकर एक मर्द का कत्ल कर चुकी हो। वो अपना चेहरा इसकी गर्दन के पास लाकर इसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वो माफ। वो दूसरा हाथ होठ पे रखकर सरगोशी करता है और फिर यकदम गुस्से से एक हाथ से इसका जबड़ा दबाए दूसरे को इसके हाथ की उंगलियों में फंसाकर एक चटखे से उंगलियों को चटका गया। दर्द की शिद्दत से अमीना की चीख बुलंद हुई, लेकिन अदम रईस खानजादा मजीद जालिम बनता अपने दांत इसकी नाजुक गर्दन पर गाड़ गया था। आह! अरमीना ने बेतहाशा रोते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अदम की गिरफ्त बेहद सख्त तरीन थी। अब मजीद कुछ नहीं चाहती तो साफ साफ जवाब देना, रोने की वजह यही पागलपन है या कोई नया ड्रामाबाजी है? वो इसका जबड़ा छोड़कर बोला, अलबत्ता हाथ की उंगलियां अभी भी इसके नाजुक हाथों की उंगलियों में फंसी हुई थी। मैं ड्रामा क्यों करूंगी सरदार? इसकी आवाज टूट रही थी, दिल जैसे चूरा चूरा हो गया हो। मैंने बोला रो क्यों रही थी? वो दूसरा हाथ अब इसकी कमर पर फेरता इसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ा गया। मैंने मैंने आपको देखा था हिना बीबी के साथ, आप दोनों। वो मरती क्या न करती कि मिस्ताक रोती हुई इसको सच बताने लगी और अधम की बेनी में अचानक सख्ती से ढल गई। करीब थे, मैं बस फिक्रमंद हो गई थी, इसलिए फिक्र में मुझसे रोटी जल गई, मुझे पता ही नहीं चला। हिचकियों में से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। अदम ने एक गहरा सांस लिया और जोर से इसकी कमर पकड़कर इसे खुद के साथ लगाया। मेरी तरफ देखो। अरमीना का दिल धड़कने लगा। इसके कपड़ों पे लगा खून अब हल्का हल्का सा अरमीना के कपड़ों पे भी निशान छोड़ने लगा था। फिर क्या हुआ? आवाज में सख्ती थी। वो वो रोटी जल गई और बड़ी बीबी ने तब मुझे मारा। वो आंसू पोंछ कर बोली, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहाँ मारा? फिर यक लफ्जी सवाल और अरमीना धीरे से नीचे की तरफ इशारा कर गई। अदम हैरानी से थोड़ा पीछे हुआ और अरमीना ने अपनी टांग से शलवार थोड़ी ऊंची की तो वहां जले हुए जख्म का आधा हिस्सा वाज़ेह हुआ। वो शर्म की वजह से मजीद जख्म ना दिखा सकी, लेकिन अदम लब भेजता इसकी शलवार को मजीद ऊपर करके देखने लगा। सरदार नहीं। वो करलाई अदम ने इसे एक सर्द निगाह से देखा और फिर सर नफी भी हिलाता इसकी शलवार को घुटनों से ऊपर तक करता उसको उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा गया। तो तुम इस जख्म की वजह से रो रही थी? इसके बाल ठीक करते धीरे से कहा, लेकिन अरमीना ने नफी में सर हिलाया तो वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर अरमीना ने शिकवा करती निगाहों से इसे देखा। आपकी दूसरी शादी का सोचकर रो रही थी। हिना बीबी की आपसे नजदीकी का सोचकर रो रही थी। इसकी मासूमियत पे बेख्तियार अदम के लबों पे तंज़ी हंसी निकली, जैसे इस बात ने इसे राहत दिलाई हो। अच्छा, तुझे किसने कहा था कि मुझसे दिल लगी शुरू कर? अच्छे से जानती है ना तू कि तू किस मकसद से यहाँ लाई गई है? तुम्हारी हैसियत मेरी बीवी की नहीं, बल्कि एक गुलाम लौंडी की है। अरमीना की आंखों से आंसू फिसलने लगे।
ادهم نے اس کے آنسو دیکھے تو بے اختیار ہچکچایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پھر سختی اوڑھ لی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں۔ پھر میری شادی کا سن کر کیوں موت پڑ رہی ہے؟ ہونے دے میری شادی، بلکہ خوش ہو، میری شادی کا سب سے زیادہ فائدہ تجھے ہوگا۔ اس کمرے سے نکل جاؤ گی۔ وہ سختی سے بولا، اور ارمینا نے ہچکی لی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا ادھم کا کسی اور کا ہونا کا سوچ کر کیوں دل بند ہوتا، اسے کیوں ہینا کی ادھم کے ساتھ قربت بے چین کر گئی تھی۔ بہرحال اس زخم کا بدلہ تو میں لے لوں گا، والدہ کو سختی سے کہہ دوں گا کہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن تمہارے دوسرے مسئلے کا میرے پاس حل نہیں، کیونکہ وہ رکا، کیونکہ ہیرا میری خاندانی مانگ ہے اور تم میرے بھائی کی قاتل۔ تو پیچھے ہٹنے لگا اور ارمینا ٹوٹے دل کو لیے بے جان سی ڈریسنگ ٹیبل سے پھسلتی ہوئی نیچے پھینکتی چلی گئی۔ سمجھ گئی سردار، اپنی اوقات اچھے سے سمجھ گئی۔ ارمینا مر جائے گی لیکن آپ کے سامنے نہیں روئے گی۔ یہ جملہ ادم کے سینے میں کہیں اندر اتر گیا، لیکن ظاہر پر وہ پھر بھی سخت بنا رہا۔ میرا دماغ مت کھاؤ سمجھی۔ اور اس نے ارمینا کے پاس بیٹھ کر اس ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی، لیکن ارمینا کی آنکھوں میں ڈر کے بجائے اندھیرا سا دیکھ کر ادھم کو اپنے الفاظ پہ تھوڑی ندامت ہوئی۔ فکر مت کرو۔ وہ جھک کر اس کے کان کے بہت قریب آتا اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھم نے اسے چھوڑا اور ایک لمحے کے لیے اسے اوپر نیچے دیکھا۔ اس کی سوجی آنکھیں لرزتی تھوڑی کچھ تھا جو وہ دیکھ کر چند سیکنڈ کو خاموش ہو گیا۔ چلتی ہوں سردار۔ وہ کپڑے بلا وجہ جھاڑتی اٹھ کر واش روم چلی گئی اور سارے ضبط ایک بار پھر ٹوٹ سے گئے۔ رونا بند کرو لڑکی، ورنہ قسم سے میں تمہیں ڈرانے کے، رلانے کے اور ہزار طریقے جانتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں اس کو باوقار کروا گیا تو ارمینا منہ پر ہاتھ رکھتی سسکی دبا گئی۔ یار! وہ دانت بھیجتا غصہ ضبط کرتا ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار گیا۔ سردار ادم رئیس خان زادہ کو پہلی بار اپنے الفاظ پہ پچھتاوا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نبیل، وہ ہلکے سے بولا، ذہن میں وہی ایک تصویر، ہنا کے حاتم کے ساتھ نرمی، اس کے ہاتھ میں شاپر اور وہ بناوٹی محبت جو وہ صرف ارمینا کو جلانے کے لیے دکھا رہی تھی۔ ادم کے جبڑے سخت ہو گئے۔ حکم سردار جی۔ اس کے پاس کھڑے خاص ملازم نبیل نے فوراً سیدھا ہو کر کان کھڑے کر لیے۔ حاتم پر نظر رکھو، مجھے جاننا ہے کہ وہ کس سے ملتا ہے، کب آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور گھر پر بھی نظر رکھنا۔ آج کے بعد جو بھی باہر نکلے اس کا خاموشی سے پیچھا کرنا۔ وہ اپنا موبائل نکالتا آہستہ مگر حکم والے انداز میں بولا تو نبیل نے آنکھیں جھکا دی۔ جی سردار جی، آپ بے فکر رہیں، میں نظر رکھوں گا۔ وہ حکم کی تعمیل کر گیا تو ادم ٹانگ سیدھی کر کے فون پر کچھ چیک کرنے ہی لگا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور دلاور کے ساتھ مراد اندر داخل ہوئے۔ کمرے کی فضا جیسے فوراً بھاری ہو گئی ہو۔ ادم، بات ختم کرو، آج ہم نے شادی طے کرنی ہے۔ ہنا بہت اچھی لڑکی ہے، خاندان کی عزت ہے، اس سے بہتر تجھے کیا چاہیے؟ مراد نے اندر آتے ہی گرجدار آواز میں کہا، لیکن ادم نے ذرا بھی اوپر دیکھنے کی زحمت نہ کی، بس فون اسکرال کرتے ہوئے بولا، میں بتا چکا ہوں کہ مجھے اتنی جلدی دوسری شادی نہیں کرنی۔ اس کی ہر نرمی پہ ان دونوں کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دلاور چیخا تو ادم نے فون بند کیا، آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھ میں محسوس ٹھنڈا غصہ تھا۔ مجھے کسی معاملے پر شک ہے، جب تک میں اس معاملے میں نہیں نکل جاتا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے دبے لفظوں میں ان کو مقصد بتایا۔ شک؟ یہ شک تمہیں کس پر ہے اور کس نے ڈلوایا ہے؟ دلاور یکدم آگے آتا آہستہ سے بولا۔ تو ادھم کی نظریں یکدم تیز ہوئی، چچے کے لفظ جیسے اس کی برداشت کے آخری کنارے کو چھو گئے ہو۔ ادھم، سوچ سمجھ کر بولو، یہ خاندان کے فیصلے ہوتے ہیں، شک کو لے کر شادی کو کیوں آگے کرنا؟ مراد پیار سے بولے لیکن چچا باز نہیں آیا۔ ارے بھائی، یہ لڑکا بگڑ گیا ہے، سرداری کا نشہ چڑھ گیا ہے، یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ ہم کیا اپنی لڑکی ہتھیلی پر رکھ کر بیٹے ہیں ایک شادی شدہ بیٹی کو دینا؟ چچا بس! ادھم نے سرد آواز میں کہا تو ان کی زبان کو بریک لگا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ عرصہ شادی نہیں کرنی اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے زبان کو سنبھالے۔ اس کا غصہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہیں تمہارا ایسا رویہ بہت بھاری پڑے گا ادھم۔ دلاور نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ ہلکے سے بولا، ہوا جیسے چند لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ چچا کا ہاتھ فضا میں کانپا جیسے دانت کچکچا کر ابھی کچھ کہنے والا ہو، مگر ادھم نے ہاتھ اوپر کر کے اسے چپ کروا دیا۔ ایک لفظ اور بولا نا تو میں پھر کوئی بات چیت نہیں کروں گا، صرف فیصلہ سناؤں گا۔ وہ تنبیہ کر گیا اور دلاور سمیت مراد خان زادہ کی آنکھیں حیرت اور غصے میں پھیل گئیں۔ انہیں پہلی بار لگا کہ ادم واقعی اپنے باپ کی طرح نہیں، اپنے دادا کی طرح ہے، خاموش، ٹھنڈا اور فیصلہ کن۔ اور پھر دونوں نے شکستہ سا سانس بھرا اور دلاور پیٹ پٹخدہ باہر نکل گیا اور مراد سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ادم، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ ادم نے ہلکی سی نظر باپ پر ڈالی۔ بابا، جو لڑکی شروع ہی میں مشکوک لگے، میں اسے اپنی زندگی میں یوں نہیں لانے والا، اور یہ ہنا کے بھی بہتر ہے۔ جب عورت پر شک ہو جائے وہ ہمیشہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ فیصلہ تم نے کر لیا ہے، بس دعا کرو نتیجہ اچھا نکلے۔ وہ بس ایک جملہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے ادم سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج رات اس کے قریبی گاؤں کے سردار دوستوں کی دعوت تھی، اس لیے وہ سب کچھ بس سے پش ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اخ تھو! وہ جو نیچے نظریں کیے ہاتھ لرزتے ہوئے روٹی ڈبے میں رکھ رہی تھی، چچی کی آواز پہ حیران ہوئی۔ باقی سب نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر جیسے ہی سب نے پہلا لقمہ لیا فوراً منہ خراب سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ نمک کس نے بھول کر سارا ڈالا ہے؟ ہنا مصنوعی قرائت سے بولی۔
مجھے تو لگ رہا ہے سالہ نہیں نمک کا شورا پکا دیا ہے، یہی کرے گی سردار گھر کی بہو۔ مراد خانزادہ نے نفرت سے کہا اور سب کی نظروں کا نشانہ صرف ارمینا تھی جس نے یہ سالن بنایا تھا۔ میں نے بنایا تھا، غلطی ہو گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دھیرے سے بولی۔ غلطیاں تمہاری عادت ہے، اسی عادت نے میرے بیٹی کی جان لے لی تھی، گول ڈالا نے زہر بھرے لہجے میں کہا تو ارمینا کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ صرف ایک پل کو سر اٹھا کر ادم کو دیکھتی ہے جو سب کے درمیان بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف لگ رہا تھا، چہرہ بالکل بے تاثر جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو، لیکن حقیقتاً اس کے کانوں میں ہر جملہ خنجر بن کر لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتی، نہ نسل اچھی نہ تربیت، ماں نے ہی سکھایا ہوگا نا نمک بھر بھر کے ڈالنا۔ چچی نے جھنجھلا کر برتن ایک طرف دھکیل دیا۔ یہ بات ارمینا کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ میری ماں کو غلط نہ کہیں، اس نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے، اس نے فوراً لرزتی آواز میں جواب دیا اور بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ہنا آنکھ بگولا ہوتی اٹھ کر ارمینا کا بازو جھٹکے سے تھامتی زور کا تھپڑ اس کے گال پر مار گئی۔ بکواس بند کرو کمینی لڑکی۔ ارمینا کی آنکھوں سے آنسو ایک دم نکل پڑے، ہاتھ گال پر رکھ کے کانپتی سانسیں بھرتی رہی۔ اسی لمحے ادم نے چمچ میز پر رکھ کر گردن کے بل نکالے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے جو ہنا کو سرد نظروں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا تھا، اس گھر کا سربراہ تمہیں سمجھا چکا تھا کہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو ہاتھ کیسے اٹھا؟ وہ ٹھہری ہوئی گہری آواز سے بولا اور ہنا سمیت سبھی ڈر سے گئے تھے کیونکہ ادم کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ اب سزا یہ ہے کہ چپ کر کے سالن کا پورا پیالہ پیو۔ وہ میز پہ پڑے سالن کے بڑے سے باؤل کی طرف اشارہ کر گیا اور ہنا کا منہ کھل گیا۔ ادم پتر، چچی بھی سہم گئی، آپ کسی معاملے میں زبان نہ چلائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ مگر خطرناک انداز سے بولا۔ پیو اسے۔ وہ یکدم چیخا تو ہنا ڈرتی فوراً کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ادم تم اس کمینی کے لیے ہنا کو بابا آپ بھی چپ ہو جائیں کیونکہ اس وقت میں اس سردار کی حیثیت سے فیصلہ سنا رہا ہوں۔ وہ اسی سختی سے مراد کو بھی چپ کروا گیا جبکہ ارمینا آنسو پوچھتی سر نیچا رکھے ادم کا پہلی بار اپنی سائے لینا دیکھ کر رہ گئی۔ پی اسے۔ وہ ہنا کے سر پر کھڑا چیخا تو ہنا روتی ہوئی ڈر کر سالن کا ایک گھونٹ بھرتی کھانسنے لگی، نمک کافی تیز تھا۔ ادم بیٹا یہ تمہاری منگ پورا پی کر دکھاؤ۔ وہ گل ڈانا کی بات کاٹتا ہنا سے مخاطب ہوا تو وہ مزید بگاڑتی ہوئی روتی ہوئی شوربہ پینے کے بعد بوٹیاں کھانے لگی۔ آئندہ میرے ہوتے ہوئے سب اپنی زبان قابو میں رکھیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاتھ تو اٹھانے کی جرات ہی مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر باوقار کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مراد خانزادہ خاموشی سے لمبی سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے اندازہ ہو گیا کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ لیکن دلاور اس کا چہرہ غصے سے لال اور رگیں تن گئی تھی۔ وہ میز سے اٹھا، چہرے پر گھنا سایہ لیے آہستہ سے باہر نکلا اور آنگن میں جا کر اس نے جیب سے موبائل نکالا، چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر انتہائی دبی آواز میں کسی نمبر پر کال ملائی اور سر جھکا کر بولا، ہاں وقت قریب ہے، میں نے جو کہا تھا اس پہ عمل کرو، اب اگلا قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سا راز، عجیب سا غصہ اور عجیب سی بدنیتی تھی۔ وہ چند قدم دور کھڑی ارمینا سے بالکل بے خبر تھا جو باقی سالن کی دیگچی پھینکنے باغ کی طرف جا رہی تھی اور پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ اس گھر میں دشمن وہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ سردار ادم کا بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ گہری رات کے سناٹے میں اچانک حویلی کا دھڑام سے دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی آواز گونجی اور کچن میں اپنا کام کر کمرے کی طرف واپس آتی ارمینا کی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ بھاگ کر باہر آئی اور سامنے والا منظر دیکھتی اس کے قدم کانپ اٹھے۔ یا اللہ! سردار! دو نوکر ادم کو دونوں بازو سے تھامے اندر لا رہے تھے۔ اس کے لباس پر خون کے چھینٹے، بازو پر گہرا زخم، پیشانی پر کٹ، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں وہی شاندار غصہ لیے تھا۔ ماں صدقے! گلرانہ بھاگی سبھی کمروں سے باہر آ کر اس کی خیریت دریافت کرنے لگے تھے۔ کمرے میں لے کر چلو۔ مراد کی آواز میں خوف و پریشانی جبکہ ادم نوکروں کے ساتھ سیدھا اپنے کمرے کی طرف لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑھا اور ارمینا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی آئی جیسے اس کی سانسیں بھی اس کے ساتھ بندھی ہوں۔ حکیم کو بلاؤ، دلار فکرمندی سے بولا تو نوکر اسے بستر پہ لٹا کر فوری باہر کو بھاگے۔ ادم نے درد چھپانے کے لیے دانت بھیج رکھے تھے اور پھر ایک گھنٹے بعد گاؤں کے ڈاکٹر نے اس کی پٹیاں وغیرہ کر کے اسے 2 ہفتے کی ریسٹ بتا کر رخصت لی۔ گھر والے بھی اس کی کچھ دیر خدمت کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تو ارمینا آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آئی۔ آپ کو بہت چوٹ ہے، یہ کس نے؟ خاموش رہو، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ادم نے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن سر پر پٹی میں پھیلتا ہوا خون اس کی بات کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ شاید اس کے زخم سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ارمینا کے ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور زخمی بازو کو ہاتھ میں لے کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس سے چڑ ہوئی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہچکی بھرتی سر اس کے ہاتھ پر جھکا گئی اور ادم کے دل کو نہ جانے کیوں کچھ ہونے لگا۔ وہ آج خود کے لیے روتی بھی بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔ اگر اللہ کا سایہ میرے سر سے ہٹا دے تو لوگ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں نا آپ کے سوا میرا کون ہے؟ اس کے آنسو مسلسل اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے جبکہ ادم خاموش سا ہو گیا۔ پہلی دفعہ کوئی اس کی تکلیف پر یوں رو رہا تھا، کسی چھوٹے بچے جیسے فکر کے ساتھ گلے شکوے کر رہی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ میں آپ کے بھائی کی قاتل ہوں۔ ہمارے معاشرے کا دستور ہے جو مقتول ہو وہی بے قصور لگتا ہے، چاہے مقتول خدا بنتے مرا ہو۔ میں آپ کے بھائی سے نفرت کرتی تھی لیکن آپ سے اتنی ہی محبت ہو گئی ہے۔ آپ کی تکلیف سے مجھے درد ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی ساری دنیا آپ کے لیے غلط ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں۔ میں کبھی آپ کے ساتھ غلط نہیں چاہوں گی۔ میں سچ میں آپ کے بھائی کو جان بوجھ کر نہیں مار رہی تھی۔ وہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تو میں
मैं इस पे हाथ नहीं उठाती। वो मुसलसल बोलती अपनी टेंशन दूर कर रही थी और अदम इसके हाथों के लम्स और बातों से बेचैनी महसूस कर रहा था, मगर ज़ाहिर नहीं होने दिया। मैं सारी ज़िंदगी अपनी नाकिदा गलती की सज़ा भुगतती रहूँगी, लेकिन खुदारा अपना हाथ मेरे सर से मत उठाइएगा, मैं मर जाऊँगी। वो हिचकी भर गई। अदम के दिल में अजीब-सी ठंडक उतर रही थी, मगर चेहरे पर वही सख्ती रही। अब कैसी तबीयत है आपकी? इसने चेहरा उठाते इसकी पेशानी से पसीना साफ किया और कट देकर आंखें फिर भर आईं। ये किन लोगों ने किया है? आप जानते हैं क्या? वो धीरे से बोला। जानता होता तो अब तक कब्र में उतार चुका होता। वो सख्ती से बोला। वो मुझे लगता है कि आपके चचा आपसे प्यार नहीं। अदम ने फौरन उसका हाथ दबाया। ज़बान संभाल कर बात करो लड़की। मेरे चचा के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना। वो घबराया तो अरमीना सहम कर आंखें नीचे कर गई। दिल में दर्द बढ़ गया। मैंने तो बस आपकी फिक्र में कहा था। वो हल्के से बोली। अदम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसका चेहरा रोशन चिराग के जैसा था। वो जो इसके ज़ख्मों की फिक्र में अपना डर भूल गई थी, अब फिर से इसी ख्याल में सिमट गई, और ये चीज़ अदम के दिल को एक लम्हे को हिला गई। वो फिक्र करती, गले शिकवे करती हुई कितनी अच्छी लग रही थी। पानी दो, प्यास लगी है। इसकी कहने की देर थी। वो फिरती से साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर इसके मुंह से लगाने लगी। ये लड़की इतनी डांट के बाद भी हर बार क्यों बेफिक्र करती है? इसे अचानक अरमीना की कुछ देर पहले की बात याद आई। अल्लाह, अगर आपका साया मेरे सर से हटा दे तो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? अदम ने सख्ती से नजरें फेर ली, मगर दिल में कोई चीज टूट सी गई थी। वो पहली बार पूरी तरह समझ गया कि मासूम लड़की इस घर में तनहा है, और शायद सच में सिर्फ वही इसका सहारा है। अलबत्ता ये सोचकर एक और सोच भी इसके जहन के पर्दे के पीछे से चमकी, जिसे वो अरमीना के सामने तो छुपा रहा था, लेकिन दिल मान चुका था, और वो सोच शक थी जिसे वो ज़बान पर नहीं ला रहा था, मगर दिल में छुपा था। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ। वो पानी पीकर सख्त लहजे में बोला, मगर अमीना वहीं इसके पास बैठ गई। मैं नहीं सोऊंगी, आपको किसी भी लम्हे मेरी ज़रूरत महसूस हो सकती है। वो नरमी से बोलती इस पर कंबल ठीक करके इसके पास नींव दराज हो गई। अच्छा, मेरी ज़रूरत महसूस करके पूरी करने की हिम्मत रखती हो? अदम ने पहली बार बहुत आहिस्ता खफीफ से लहजे में दो मायने कहा। जी जी, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? वो नासमझी से फौरी उठ बैठी, और अदम हल्का सा मुस्कुराता हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज को कंधे से पकड़कर अपने करीब कर गया, और अरमीना की जान निकालने वाली हुई। मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। समझदार औरतें बिन कहे वो ज़रूरत पूरी कर देती हैं, और जो तुम जैसी नाअहल होती हैं वो सब समझकर भी लाताल्लुक बरतती हैं। वो खफा हुआ। अरमीना कुछ लम्हे इसको वालिहाना निगाहों से देखने के बाद एकदम इसके गाल पर बोसा लेती है, सुर्ख अनार शर्मा कर पीछे हो गई, और पहली बार सरदार अदम रईस खानजादा के होठों से किसी औरत के लिए नरम हंसी गूंजी थी। ये तुमने ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की या फिर ज़रूरत बढ़ाने की? तो गंभीर आवाज़ में बोला, और अरमीना शर्माती चेहरा छुपा गई, जबकि अदम इसके ऐसे अंदाज से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ था। सुबह होते कमरे की मध्यम लाइट में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी अदम के जिस्म से चिंगारियां सी फूट रही थी। अरमीना आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखते हुए इसे सोता देख कर ही थी। वो थका हुआ बुखार में तप रहा था, और अरमीना इसकी एक एक सांस गिन रही थी, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। इसी दौरान हिना फजर की नमाज के फौरन बाद अंदर दाखिल हुई, ताकि अदम की हमदर्दियां समेटी जा सकें। ओए हटो, अभी नखरे छोड़ो। इधर इधर मेरा भी तो कुछ लगता है, मैं रख लूंगी इसका ख्याल। तुम अब जाओ। वो चुपते लहजे में बोली, और अरमीना का दिल क्या इसका सर फाड़ दे। वो सारी रात जाकर अपने शौहर की खिदमत करती रही थी, और अब जब सुबह हो गई थी, अदम की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, तो वो चुड़ैल नंबर समेटने और अदम की नजरों में अच्छी बनने को आ गई थी। ये मेरे शौहर है, मैं इनका ख्याल रख रही हूँ। इसने आंखें झुकाई, मजबूत आवाज में कहा, और हिना का पारा चढ़ गया। वो लपक कर अरमीना का हाथ खींचकर इसे खड़ी कर गई। हाँ, बड़ी आई बीवी, अभी बताती हूँ, चलो ताई अम्मी के पास। वो इसे धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ ले गई, जिससे अरमीना लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। दूसरी तरफ अदम ने नींद में ही आवाज सुनी थी। फिर जैसे ही शोर बुलंद हुआ, तो वो तड़प कर उठ बैठा। क्या बेहूदगी है ये हिना, तमीज से बात नहीं कर सकती? वो भारी मगर सख्त लहजे में बोला। हिना का सारा गुरूर जमीन बोस हो गया। वो रुक कर अदम को देखने लगी, फिर थूक निकल कर बोली, मैं तो बस इसे ताई अम्मी के पास ले जा रही थी, उन्होंने बुलाया है इसे। बाहर जाओ अभी। वो गुस्से को दबाते हुए इससे बोला, और हिना के लिए इतनी तौहीन बहुत थी, इसलिए नम आंखें दांत भेजकर बाहर निकल गई। पीछे कमरे में खामोशी फैल गई। अरमीना इसे सर दबाते देखकर आहिस्ता से आगे बढ़ी। शोर क्यों कर रही थी, सारी नींद खराब कर दी। वो गुस्से से और तकलीफ में बिस्तर पर उठ बैठा। अरमीना ने लम्हे भर को इसे देखा, फिर इसके पास बैठकर इसका सर दबाने लगी। गलती मेरी भी है, मुझे इसके साथ उलझना नहीं चाहिए था। आप सोचा मैं आपको दोबारा सुला देती हूँ। वो धीमी आवाज में बोली, तो अदम ने चौंक कर इसे देखा। इसकी आंखों में मुझसे ज्यादा थकन, दर्द और एक अजीब सी जरूरत थी। माफी चाहती हूँ सरदार। वो उसके करीब आती इसका सर अपने कंधे पर टिका गई, और बहुत हल्के हाथ से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। अदम की सांसें भी धीरे धीरे भरने लगी। वो सर जैसे पिघल रहा था। ऐसे नींद आ जाती है क्या? अरसा हुआ सुकून की नींद नहीं सोया हूँ। शायद जिनके पास हर इख्तियार हो, इनके पास पुरसुकून नहीं होती। वो मध्यम आवाज में सरगोशी करता अपना दायां हाथ अरमीना की कमर पर लपेट गया, और अरमीना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जिसका दिल सच्चा होता है ना सरदार, इन्हें नींद हमेशा पुरसुकून आती है। आप भी पुरसुकून नींद ही सोएंगे। वो तसल्ली देने लगी, पर अदम इसके चेहरे के करीब आकर लम्हा भर इसे देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। इसकी उंगलियां अरमीना के पेट पर आके टिकी, और अरमीना की जान हथेली पे आ गई। तो फिर ऐसे ही रहो, यही मेरे पास। इसकी कुर्बत पे इसकी सांसें अटक गई, पलकें लरसने लगी। आप कहेंगे तो मैं पूरा दिन यही रहूंगी। वो भी मगर चाहत भरी आवाज से बोली, और अदम आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने करीब खींचने लगा। इस लम्हे इन दोनों के बीच की खामोशी रोमानियत में भर गई।
अदम का हाथ इसकी थाई पर गया और अरमीना की सांसें बेतरतीब हुई। कमरे में सलीम की धीमी धीमी सांसें बाकी रह गई थी। सलाम सरदार, अंदर आ जाओ। नबील घबराहट से बोलता इजाजत मांग लगा तो अदम ने उलझ कर इसे देखा, फिर सर हिलाया तो नबील दरवाजा बंद करके अंदर आया। फिर अचानक इसके कदम डगमगा गए। क्या हुआ? नबील एक पल खामोश रहा, फिर अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो चलाकर इसे थमाया। ये देख लें, ऐसी बात है कि अगर मैं वैसे बताऊं तो शायद आप मुझे मार दें। अदम ने हैरानी से वीडियो प्ले की तो हिना और हातिम डेरे पर एक साथ नाज़ेबा सी हरकत कर रहे थे। अदम का दिल सीने में थम गया। ये क्या है? वो सख्त लहजे में बोला तो नबी ने चुपचाप वीडियो के बाद मोबाइल ले लिया। सिर्फ यही नहीं है, आपका एक्सीडेंट आपके चाचा दिलावर साहब ने ही करवाया है। मैंने खुद हातिम को फोन पे बात करते हुए सुना था। अदम के हाथ लरस गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अदम के दिल में जैसे खंजर तो उतर गया। हत्ता कि मेरी अजहर सरदार के दोस्त से कल बात हुई थी। इसने कहा कि हातिम ने ही अजहर सरदार से कहा था कि वो अरमीना को तंग किए रखे। आप सरदारी में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने अजहर साहब को लड़की के कामों में लगा दिया ताकि इनका पत्ता साफ हो और चचा हिना हातिम के साथ मिलकर जायदाद पर काबिज हो सके। हिना बीबी की मंगनी भी आपसे इसलिए करवाई थी। नबील की बातों पे अदम की आंखों में एक लम्हे के लिए अरमीना का मासूम चेहरा आया। वो रात जब वो इसके साथ बैठी इसे चचा के बारे में बतानी थी, एक पल में सब कुछ किसी और रंग में नजर आने लगा। तो मेरे हाथ से और भाई के कत्ल के पीछे मेरा अपना खून था। गुस्से से अदम का पारा हाई होने लगा। मैं दिलावर चचा के हाथों के साथ बारिश सुनकर यही अंदाजा लगाया कि वो हिना बीबी के जरिए शादी के बाद आपको खत्म करना चाहते हैं, बारिश के लिए। अदम की मुट्ठी खिंच गई, आंखों में आग जल उठी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बदले का वक्त आ गया है। वो गुस्से से बोलता उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि चाचा किस वक्त हातिम के साथ मुलाकात रखेगा, इसलिए इसने सबको यूं बताया कि वो गांव से बाहर जा रहा है, कल आएगा, ताकि इनको मौका मिले। और यही हुआ था। नबील ने सब फौरी इत्तला दे दी थी कि चाचा हातिम को हवेली बुला है। और ये सुनते ही अदम चोरी छुपे हवेली वापस आ गया और चाचा के कमरे में चाचा और हातिम की चोरी छुपे बातें करते देखकर खून खौल उठा। अंदर से दबी दबी आवाजें आ रही थी। कल सरदार अदम वापस आएगा तो मैं दोबारा कुछ बंदोबस्त कर लूंगा, आप फिक्र मत करें। हातिम ने नरमी से बोला। एहतियात से कर, वो अब पहले से जैसा सादा नहीं रहा। दरवाजा झटके से खुलने पे वो दोनों चौंक कर पलटे। अदम दरवाजे पे खड़ा था, आंखों में वही आग जैसे किसी को जिंदा नहीं छुड़वाना था। मेरे बारे में बात हो रही थी। पुरसर्द आवाज से बोला, बेटा गलत फहमी है, तुमने वाकई गलती तुमने कर दी है। वो आगे बढ़ता इसकी बात काट गया और अगले ही लम्हे पिस्तौल निकालकर सीधा हातिम की टांग पर फायर कर दिया। गोली की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और एक पल में सभी घर वाले वहां मौजूद थे। हातिम चीख मारकर जमीन पर गिरा हुआ था। सच सच बताओ कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया और हिना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, वरना अभी जान से मार दूंगा। फिर चिल्लाते हुए पिस्तौल इसके सर पर तान गया। हाँ, मैं मैं मैंने नहीं, चचा के कहने पर सब इसका प्लान था सरदार। ये अपनी बेइज्जती का बदला लेना आपको हादसा करवा गए। इस डरपोक के फौरी मुंह खोलने पर चचा की टांगें लरस गई। हिना के साथ क्या ताल्लुक है? वो चिल्लाए तो हातिम ने दर्द से टांग पकड़ के डरती हुई हिना को देखा। बाकी सब घर वाले तो मुंह पर हाथ रखे ये सच्चाई हजम करने की कोशिश कर रहे थे। हम हम मोहब्बत करते हैं सरदारी, मुझसे शादी करना चाहती है। वो किरलाया और हिना रोती हुई सर झुका गई। वो हातिम से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन इसे अदम की दौलत भी चाहिए थी। ये बकवास कर रहा है अदम पुत्र। चाचा डर कर अपनी सफाई देने लगे, जबकि मुराद खानजादे के चेहरे पर दोपहर सदमा सा ठहर गया। तुम मेरे भाई थे या दुश्मन? मुराद कर्ब से बोला तो दिलावर सर झुका गया। आज के बाद तुम लोग मेरे खानदान का हिस्सा नहीं हो। अदम ने एकदम सख्त बेरहम फैसला सुनाया तो सब चौंक गए। कल ही दादा की जमीन से आपको आपका हिस्सा दूंगा और तुम लोग अलग रहोगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा क्योंकि ये हवेली मेरे नाम है। नहीं चचा, चचा गिड़गिड़ाया, मगर अदम नहीं रुका। आज से मेरी हिना से मंगनी खत्म और कल हातिम और हिना का निकाह भी होगा। हिना का दिल इसका चेहरा नोचने को चाहा, मगर वो खामोश रही। जबकि अदम ने आहिस्ता से कुछ दूर खड़ी अरमीना पे नजर डाली और इशारे से पास बुलाया। और ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत, मेरी जिम्मेदारी और आज से इस गांव की सरदारनी। उस सबके सामने इसका हाथ पकड़कर फैसला सुना गया और अमीना की आंखों में हैरत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत का सलाम आमिर आया। अजहर की मौत हादसा थी और इस हादसे की बहुत सजा दी जा चुकी है, इसलिए जो इसे तकलीफ देगा इसे मुझसे गुजरना होगा। इसकी गरजदार आवाज पर कमरे में खामोशी छा गई थी। दिलावर रईस खानजादा को लगा जैसे वो खाली हाथ रह गया हो, जबकि हिना और हातिम को समझ नहीं आई कि वो खुश हो कि उदास, जबकि अरमीना को आज करीब जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लगा था। रात देर हो चुकी थी, पूरी हवेली जैसे किसी खौफनाक सच्चाई के बोझ से आजाद हो गई हो। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अदहम भी दरवाजा बंद करते हुए इसके सामने आ खड़ा हुआ, आंखों में वही गुरूर लहजे में सख्ती, मगर दिल में कुछ और एहसास मौजूद था। अरमीना खौफ और हैरत में डूबी, हाथ कांप रहे थे। मेरा फैसला तो सुन लिया होगा तुमने, वो धीरे मगर हुक्म वाले अंदाज से बोला तो अरमीना हल्की सी गर्दन हिलाई, आंखें भर आई। तुम समझती थी कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारी सजा हमेशा रहेगी। अदम इसके इतने करीब आया कि अरमीना की सांसें अटक गई। गलतियां हर इंसान से होती है और तुम्हारी गलती इतनी नहीं थी कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी सजा देता। मुझे पहले दिन ही एहसास था कि अजहर की बदतमीजी पर ही तुमसे वो सब कुछ हुआ था। अजहर की हरकत यही थी कि इसके साथ वो होता, लेकिन क्या करूं, भाई था, जिगर का टुकड़ा था। फितरी तौर पर तुम पे को बहुत गुस्सा था, लेकिन गुस्से को जब्त करके तुम पे हाथ नहीं उठाया। तो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोल रहा था। अलमीना की सांसें भारी हुई, आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अदम ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। जानता हूँ, इसलिए तुम सरदारी बनकर मेरे बैठ पर बैठी हो, वरना तुम्हारा सर कलम होता।
अदम का ये जुमला इसके दिल में सूरज की पहली किरण जैसा लगा था। वो एक लम्हे के लिए इसके चेहरे को घूरने लगा, फिर आहिस्तेगी से इसके सर पर हाथ रखा। तुम मेरी बीवी हो और अब मुझे किसी के सामने ये बात साबित करने की जरूरत नहीं कि मुझे तुमसे उल्फत हो गई है। इसके सादा से इजहार पे अरमीना के आंसू बहने लगे। अदम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और पहली बार नरमी के साथ माथे पर बोसा दिया। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। अब मेरा फैसला है कि तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी इज्जत बनकर, मेरी जिम्मेदारी, मेरी सरदारनी बनकर। वो हतमी अंदाज से बोला तो अरमीना की आंखें हैरत और मोहब्बत से भर गई। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सरदार अदम रईस खानजादा तुम्हारे साथ है। वो गहरी सांस लेते हुए इसे अपने सीने से लगाकर कहता है, और अरमीना अपने रब की शुक्रगुजार होती भीगी पलकों से इसके सीने पर छुपी आंखें मूंद गई।